ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر الہی کی دو قسمیں ہیں کہ انسان اپنی زبان اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یہ جو چھوٹی بڑی کوئی بھی نعمت ہمارے سامنے آئے یہ صرف اللہ کا کرم، اللہ کا انعام ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ صرف اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر آپ الحمدللہ کہیں، اللہ کا یہی شکر ہے۔ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے یہ مہربانی کی، اللہ نے یہ فضل عطا کیا، یہی شکر ہے۔ سب کو یہ آیت یاد ہوگی لیکن شاید ہم کبھی توجہ نہیں کرتے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنے رب کے انعامات فحدث بیان کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے موضوع کو لے کر کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور موضوع وہی پرانا ہے جس پر گفتگو اس سے پہلے ہو رہی تھی کہ رزق میں خیر و برکت کے اسباب، 3 اسباب کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے چوتھا سبب ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے جس سے انسان کے مال، اولاد، رزق اور بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور وہ سبب ہے شکر الہی۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ہمیشہ وہ شاکر بن جائے، شکر گزار بن جائے، تو شکر گزاری کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں، اولاد میں، کاروبار، زندگی، ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتے ہیں۔ لیکن صدق کے دل کے ساتھ انسان کو شکر گزار بننے کی ضرورت ہے۔ اصل میں عربی زبان میں شکر کہتے ہیں قدردانی کو، کسی چیز کی قدر کرنا، اس کی قیمت سمجھنا اور اس کو صحیح استعمال کرنا، اس کو کہا جاتا ہے شکر۔ شریعت کے اصطلاح میں شکر کہتے ہیں سامنے والے کے احسان کرنے پر اس کے احسان کا اظہار کرنا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا، اللہ اس پر آپ کو جزا دے، اس کو کہا جاتا ہے شکر گزاری۔ شکر الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ 1-2 تو نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ ان کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی، اللہ تعالیٰ کی جو حمد کرتے تھے، آپ فرماتے اللہم نیت علی نفسک، اللہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ اپنے آپ کو بیان کر دیں۔ انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ یہ شکر الہی ادا کرنا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی انعامات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی مکلف بناتے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جتنی ہمارے اندر استطاعت اور طاقت ہے، دام درم سخن ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر الہی کی 2 قسمیں ہیں، یہی سمجھنا ہے۔ نمبر 1 یعنی شکر کی پہلی قسم یہ ہے جس کو شکر لسانی اور قلبی آپ کہیں، کہ انسان اپنی زبان اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جس کو میں نے کہا شکر الہی، شکر قلبی اور لسانی۔ دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا؟ دل سے جو بھی اللہ کا فضل و کرم ہم پر ہے، ہم دل سے 100% یہ تصدیق کریں اور یقین کریں کہ واقعی یہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ یہ نعمت نہیں مل سکتی تھی، انسان اس چیز کا خیال رکھے، ہر وقت اس کے دل میں یہ تصور، یہ فکر ہو کہ یہ جو چھوٹی بڑی کوئی بھی نعمت ہمارے سامنے آئے یہ صرف اللہ کا کرم، اللہ کا انعام ہے،
اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کیا ہے. کسی اور کا اس میں کوئی کمال نہ سمجھا جائے، سارا کمال اللہ وحدہ لا شریک کا. جب آپ اپنے دل سے یہ یقین، یہ تصدیق کر لیے، پھر اس کا زبان سے اظہار ہو، اپنی زبان سے اظہار ہو، اقرار ہو، آپ لوگوں کو بتائیں کہ واقعی یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ صرف اللہ کا دیا ہوا ہے. اس پر آپ الحمدللہ کہیں، اللہ کا یہی شکر ہے. اس کو کہا جائے گا شکر قلبی و لسانی، دلوں زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. یہ بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کسی سے کچھ نہیں کہتے، میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے. نہیں، اس سے شکر گزاری مکمل نہیں ہوگی. اللہ رسول فرما رہے ہیں التحدث بنعمت اللہ شکر. اللہ کے احسان لوگوں کے سامنے ذکر کرنا کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے یہ مہربانی کی، اللہ نے یہ فضل عطا کیا، یہی شکر ہے. التحدث بنعمت اللہ شکر. اللہ کے نعمتوں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا، اپنے زبان سے اقرار کرنا، یہی شکر الہی ہے. اور یہی وہ شکر ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دیا ہے. ہمارے ناظرین اور ناظرات سب کو یہ آیت یاد ہوگی، لیکن شاید ہم کبھی توجہ نہیں کرتے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی، آپ اپنے رب کے انعامات فحدث بیان کریں. حدث میں نے بیان کرنا. اس آیت میں ذرا دیکھو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. پوری آیت کو پڑھ ڈالیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی، آپ اللہ کی نعمتوں اور احسانات کو بیان کیا کریں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نبی ہمارے احسانات اور انعامات کو اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے ذکر کریں، بتائیں، بیان کریں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے ضروری قرار دیا ہے. اللہ کے انعامات کو زبان سے بیان کرنا، الحمدللہ کہنا، نعمت کو، ہر فضل و کرم اللہ کی طرف نسبت کرنا کہ اوپر والے نے دیا ہے، یہی شکر ہے. اور انبیاء کا، اسلاف کا یہی طریقہ تھا. قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ایسے بیان کیے گئے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، کس قدر کتنی آسانی سے زبان اور دل کا شکر ادا کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سمجھنے، ان کی بات سمجھنے کا بھی معجزہ دیا تھا. ایک دن کہیں جانا تھا سلیمان علیہ السلام کو، سارے فوجی تیار کیے گئے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب ایک ایسے وادی میں داخل ہوئے جہاں بہت ساری چیونٹیاں گھوم رہی تھیں. جب سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وادی میں داخل ہوئے جہاں بہت ساری چیونٹیاں بکھری ہوئی گھوم رہی تھیں، حتی اذا اتوا، یہاں تک کہ جب داخل ہوئے وادی میں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. تو جو چیونٹیوں کی سردار تھی، ان کی جو ملکہ تھی، اس نے اعلان کیا. سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے وہاں سے آ رہے سامنے سے، اور چیونٹیوں کے سردار نے کہا، ان کی جو مہارانی تھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ. لا پر بیٹھی ہیں اور تم اتنی چھوٹی ہو، ان کو پتا بھی نہ چلے اور اپنے قدموں سواریوں سے کچلتے ہوئے تم کو سلیمان ان کے فوجی چلے جائیں. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. چیونٹی کے سردار نے کہا اپنی اپنی بلوں میں جلدی داخل ہو جاؤ،
ورنہ سلیمان کا لشکر کچل دے گا تم کو اور سلیمان کو پتا نہیں چلے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی جو مہارانی تھی اس کی آواز سن لیا اور سمجھ گئے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا، فوری طور پر اس کی بات کو سنا اور سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ من قولها، اس چیونٹی کی آواز کو سن کر کے سلیمان ہنس پڑے۔ وقال، اور کہنے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بڑی پیاری دعا مانگی اور بڑے اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا اپنی زبان سے شکر ادا کیا۔ اسی کو میں نے کہا شکر لسانی اور قلبی۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر یہی آیت اور یہی مضمون لے کر کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جیسے چیونٹی نے کہا کہ چھپ جاؤ ورنہ سلیمان لا علمی سے تمہیں رونٹ ڈالیں گے، چیونٹی کی بات سمجھ لینا، یہ اللہ کا فضل و کرم تھا جو اتنا بڑا معجزہ سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سنے، ہنس پڑے اور فوری طور پر رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ یہ دعا یاد کر لو اور اس دعا کو یاد کر کے انہی الفاظ میں ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر لسانی، دل و زبان سے جو شکر ادا کرنا، اس سے بہتر الفاظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب سلیمان نے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ، رب اوزعنی، آپ ہم کو توفیق دیں، اللہ مجھے توفیق دیں، ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، کہ ہم شکر ادا کریں ان انعامات کا جو آپ نے ہم پر کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے شکر گزاری کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ شکر گزاری کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کمال رہو، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کی توفیق بھی اللہ ہی تعالیٰ دے گا، تب اس کا شکر ادا کریں گے ہم۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک انعمت علی، اے اللہ آپ مجھے توفیق دیجئے، ذرا کرم کر جائیں، ہمیں قوت و طاقت عطا کرے، ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، کہ ہم آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو آپ نے ہم پر کیا ہے، جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ وعلی والدی، اور اے اللہ ہمیں توفیق دے، قوت و طاقت دے کہ تیری ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں جو آپ نے ہمارے ماں باپ کو دیا تھا۔ یہ ناظرین، یہ دعا ضرور یاد کریں، اور جب بھی شکر ادا کرنے لگیں، اللہ کا شکر ادا کریں، تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے والدین کی طرف سے بھی ہمیں جو حکم ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم اللہ کا شکر اپنی طرف سے کریں، اپنی طرف سے بھی کریں اور اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی۔ سلیمان علیہ السلام جیسے دعا مانگ رہے، ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، آپ توفیق دیں، مدد فرمائیں کہ ہم آپ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں پر جو ہمیں دیا ہے، اور ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنے کی توفیق نے جو ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ پر آپ نے نازل کی تھی، جن نعمتوں سے ہمارے ماں باپ کو نوازا تھا۔ شکر گزاری اتنا بڑا عمل ہے، ایک انسان اپنی طرف سے بھی رب کا شکر ادا کرے، اور یہ بھی فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، دوسری شکر گزاری جو سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں وہ کیا؟
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم وہ نیک اعمال کریں، زندگی میں وہ اعمال کریں جو آپ کو خوش کرنے والے ہوں۔ یہ ہو گئی دعا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ سے دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں، زبان سے شکر گزاری کی بھی اور ساتھ ساتھ وان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ ان اعمال کی بھی توفیق عطا فرما جو آپ کو راضی کرنے والے، آپ کو خوش کرنے والے ہیں۔ تیسری دعا کیا مانگی؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہم کو داخل کر دے، مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ تین چیزوں کی دعا مانگی۔ پہلی چیز شکر گزاری کی، دوسری چیز نیک اعمال کرنے کی، تیسری چیز اللہ تعالی ہم کو نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ بڑی اہم، بڑی پیاری دعا ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس دعا کو یاد کرے اور برابر پڑھے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ ہے فی عبادک الصالحین، اور صالحین میں شامل ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شکر لسانی۔ دیکھیں آپ نے کیسا شکر ادا کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے توفیق مانگی، شکر لسانی کی۔ دوسرا واقعہ قرآن پاک میں اور موجود ہے، وہ بھی سلیمان علیہ السلام ہی کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہدہد نامی پرندے نے آ کر بتایا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں ملک سبا گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا ایک عورت ہے، وہ حکومت کرتی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا عرش بہت بڑا ہے، اور کمال یہ ہے کہ لوگ سورج اور چاند کی سجدہ کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کیا تو واقعی ہدہد پرندہ سچا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم لوگوں میں کون ایسا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ ملکہ سبا مسلمان ہونے کے لیے یمن سے یہاں ملک شام ہمارے پاس آ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس عورت ملکہ سبا کے آنے کے پہلے پہلے اس کا عرش ہمارے پاس آ جائے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کون انسان ایسا ہے جائے اور اس کا عرش ہمارے پاس لا کر کے رکھ دے ملکہ سبا کے ہاں حاضر ہونے سے پہلے پہلے۔ وہ وہاں سے آنے والی ہے، چل چکی ہے، اس کے آنے میں ٹائم لگے گا، اس کا عرش اس سے پہلے ہمارے پاس آ جانا چاہیے۔ ایک بڑا قوت و طاقتور جن تھا، چونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی۔ اس لیے ایک جن جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ابھی آپ کے یہاں سے اٹھنے کے پہلے پہلے میں وہ تخت لا کر کے پیش کر دیتا ہوں، یعنی ہفتہ عشرہ نہیں لگے گا، میں تو جن ہوں، میں لمحے بھر میں جاؤں گا، لیکن 2-4 گھنٹے تو لگیں گے۔ صبح آپ کہہ رہے ہیں آپ کے جو آفس کا ٹائم ہے بیٹھنے کا، آفس بند ہونے کے پہلے پہلے ہم اس کا تخت لا کر کے رکھ دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام اس سے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتاب کا علم تھا، اب کیا علم تھا اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے کہا ارے یہ تو بہت لمبا ٹائم ہے، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ واقعی سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی اور دیکھا عرش بالکل سامنے رکھا ہوا ہے، ایک لمحہ، ایک منٹ بھی نہ لگا،
سیکنڈوں میں وہ تخت آ چکا. فلما رآہ مستقرا عنده، جس آدمی نے وہ لا کر کے پیش کر دیا، لمحے بھر میں کتنا بڑا کمال تھا اور اللہ کا کتنا بڑا احسان، اور جس نے لایا اس کے اندر ہی کتنا بڑا کمال تھا کہ یمن سے شام جو مہینوں کا سفر ہے، ایک لمحے میں 1 منٹ بھی نہ لگا اور وہ پورا تخت لا کر کے حاضر کر دیا. اب شکر گزاری ذرا دیکھیں. فلما رآہ مستقرا، سلیمان علیہ السلام نے جیسے دیکھا کہ تخت ہمارے آفس میں موجود ہے، قال ھذا من فضل ربی، یہ ہے دوستو اور ناظرین، یہ ہے شکر گزاری، زبان سے شکر گزاری. ھذا من فضل ربی، لوگوں یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے. دیکھا، نہ اپنا کمال نہ لانے والے کا کمال بتایا، تخت دیکھتے ہی فوراً اللہ کا کمال ظاہر کیا. یہ سب کچھ ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا ہم پر احسان ہے. لیبلونی، میرا رب ہم کو آزمانا چاہتا ہے. اشکر ام اکفر، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. یہ ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان جو بھی ہم پر ہے. ہمیشہ اس کو اپنے دل سے اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے دل میں اس بات کو رکھیں، ایمان اور یقین تصدیق کریں کہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اور جس چیز کی ہم نے دل میں تصدیق رکھی ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو ہم بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور سارا کرم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں. یہی اصل میں شکر لسانی اور قلبی ہے، اور جو ہم پر فرض ہے کہ قدم قدم اور ہر لمحے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور ناظرین یہ بھی یاد رکھیں، شکر کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سب سے بڑا شکر ہے الحمدللہ. آپ کہہ دیں الحمدللہ، یہ میرے رب کا ہم پر فضل ہے. ناظرین وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ پھر ہم اپنی اس بات کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.